دو آدمی الجھ جائیں تو تیسرا شخص ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے، نہ کہ دونوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی اتنی پھیل گئی ہے، ایک گھر سے لے کر پورے معاشرے تک ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور باہمی اختلافات اور لڑائیاں الجھاؤ اس نے معاشرے کے امن کو برباد کر دیا ہے۔ گھر میں نو ساس کا جھگڑا یہ ایک ایسا جھگڑا ہے کہ سمجھا جاتا ہے یہ مٹنے والا ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بھی کہا تھا، جان یہ آفاق ہے نو ساس کا جھگڑا، جتنا بھی سلجھاؤ گے اتنا ہی الجھے گا، کہ یہ تو سلجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک شاعر کی اپنی فکر تو ہو سکتی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر دونوں طرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو پھر جھگڑے نہیں رہتے۔ اللہ اس کے رسول نے تو ہمیں باہم پیار کرنے کا درس دیا ہے، اور معاشروں کے اندر سکون، طمانینت، امن صلح سے ہی ہوتا ہے۔ بلکہ جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جو رحمت کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کئی کئی میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے ان کو وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دو مومن اشخاص کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، وہ بھی خیر ہی ہوگا۔ اس کا وبال، اس کا کوئی گناہ اور اس کی کوئی بدبو نہیں ہوگی، اس کی مہک، اس کی خوشبو پھیلے گی۔ تو وہ سچ جو فساد بپا کر دے، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جو معاشرے کے اندر خیر کے جذبے پیدا کرے۔ اس لیے بعض لوگ جا کر کے دونوں طرف آگ لگا دیتے ہیں، باتیں بھی سچی بتاتے ہیں، لیکن ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں کہ جو نہ پھر ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ میں ایک آدھے شخص کو جانتا ہوں کہ جس گھر میں جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے، وہ ساس کو بھی کچھ کہتا ہے اور نوں کو بھی کچھ کہتا ہے۔ تو جب جو ہے وہ ساس اور بہو دونوں کو متضاد باتیں کہیں، وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں، تو الجھاؤ کی صورت کے اندر نتیجہ نکلا۔ لیکن اگر بہو کو کہا جائے کہ یہ تیری ماں ہے، اور ساس کو کہا جائے کہ یہ تیری بیٹی ہے، بیٹیوں سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو تو اسے بیٹی سمجھنا، اور بہو سے کہا جائے کہ یہ تیری والدہ ہے۔ گھر میں والدہ کتنی جھڑکتی ہے، کتنی سختی کر دیتی ہے، لیکن بیٹیاں اس کے باوجود غصہ نہیں کرتی۔ تو ساس بھی تو والدہ کی جگہ پہ ہے، تو پھر تھوڑی سی بات پہ ہی جو ہے وہ ناک اور بھوئیں کیوں چڑھا لی جائیں؟ تو اگر اس بات کو سوچ لیا جائے تو گھروں کے اندر امن اور طمانینت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ انسان کو ہر جگہ سے سکون ملے لیکن گھر میں ہی سکون نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ باہر کا سکون بھی سکون نظر نہیں آئے گا اگر گھر میں امن نہ ہو۔ ایک شخص تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جائے تو کدھر جائے۔ اگر ماں کو کچھ کہے تو عاقبت برباد ہوتی ہے، اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے۔ تو وہ گھر بھی رکھنا چاہتا ہے، آخرت بھی بچانا چاہتا ہے، اور وہ ہیں کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ یا یہ ہے یا میں ہوں، اور بندہ دونوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا۔ تو بندے کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ یاز باللہ، کاش کہ اللہ اس کے رسول کا ڈر سینوں میں پیدا ہو اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے جذبے پیدا ہوں، تو پھر گھر امن اور سکون کی جگہ ہیں، اور سکون اور امن گھروں میں پیدا ہو، ورنہ خام خواہ گھروں کے اندر مصیبتیں کھڑی ہیں، غلط گمانیاں، بد گمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور معاشرے کا چین جو ہے وہ چھن جاتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں کے درمیان نزاع کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں صلح کا درس دیا ہے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر صلح رکھو گے تو رحم کیا جائے گا، اور اگر آپس میں الجھاؤ رکھو گے تو بہت ساری برکتوں سے محروم کر دو گے۔